الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام ذی وقار بزرگوں نوجوان دوستوں، سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. رب تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت خالصتاً اپنی رضا کے لیے چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے، بلکہ دنیا سے زیادہ دین کی تاریخ پر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے سلسلے کا جب آغاز فرمایا تو اسی کے ساتھ اللہ نے اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ بھی شروع فرمایا، اور اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے دو سلسلے شروع کیے. ایک سلسلہ کتاب اللہ کا، یا یوں کہیں کہ ایک سلسلہ قانون الہی کا تھا، اور دوسرا سلسلہ رجال اللہ کا،
یعنی اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کو یا اللہ کے اس نازل کردہ قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 7 رجال اللہ کا سلسلہ شروع کیا۔ رجال اللہ میں سب سے پہلا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس شخصیات کا ہے۔ رجال اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے وہ جو قانون نازل کیا ہے، زندگی گزارنے کا اللہ نے جو دستور دیا ہے، اس قانون اور دستور کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 7 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ ابو الانس سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 30 صحیفے آدم علیہ السلام پہ اتارے۔ تو اب اس 30 صحیفوں کو سمجھانے کے لیے 7 اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے، تو ان صحیفوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ بھیجا۔ اللہ نے انجیل اتاری، تورات اتاری، ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی اس نازل کردہ تورات کو سمجھائیں کہ اللہ اس کتاب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، کن باتوں سے اللہ راضی ہوں گے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوں گے۔ یہ ساری چیز سمجھانے کے لیے تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ زبور اللہ نے دنیا کے اندر اتاری، اس زبور کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ساتھ داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ انجیل اللہ نے دنیا کے اندر اتاری، اس انجیل کو سمجھانے کے لیے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح جب اللہ نے اس دنیا کے اندر خاتم الکتب اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا، تو اللہ نے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ انبیاء کی جو ہستیاں ہیں وہ بلا واسطہ اللہ کی شاگرد ہوتی ہیں۔ ویسے تو دنیا کے اندر کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، اس کتاب کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، بھئی اس کے سامنے بیٹھیں گے تو ہمیں اس کتاب سمجھائے گا۔ لیکن چونکہ انبیاء دنیا کو علم دینے کے لیے آتے ہیں، کسی سے علم لینے کے لیے نہیں آتے۔ ظاہر نبی سب سے افضل ہوتا ہے۔ اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شاگرد یعنی استاد شاگرد سے مرتبے کے اندر بڑا ہوا ہوتا ہے۔ شاگرد جیسا بھی مقام والا ہو، لیکن استاد سے وہ مقام اور مرتبے کے اندر نیچے ہوتا ہے۔ استاد استاد ہوتا ہے، جس فن کے اندر بھی جائے استاد کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو ظاہر نبی انسان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر نبی کسی کے پاس جا کر کسی انسان سے علم سیکھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ انسان استاد ہوگا، استاد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، شاگرد کا درجہ کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کے علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ انبیاء کے علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ جب بھی کسی نبی کو اللہ نے کوئی علم دیا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی نے فلاں ہمارے بندے سے علم سیکھا، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو ہم نے ہر چیز کے نام سے کہا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا علم دیا، تو اللہ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم سکھایا۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور یہ آپ کا اللہ پر آپ
آپ کا انبیاء پر وحی اتاری، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان کیا چیز ہے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو سکھایا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ پاک یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 سال کے ہیں، اور جیسا کہ نیک والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب تھوڑی بہت سمجھ بوجھ کے اندر جاتا ہے تو اس کو دین کا حاصل ہونا چاہیے۔ دیندار والدین کی سوچ یہ ہے۔ آج کل تو والدین ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا بچہ انگلش سیکھے، کیٹ آتا ہو، ڈاگ آتا ہو، اور پھر والدین اس میں بڑی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ بڑی اچھے لہجے کے اندر یہ انگریزی بول رہا ہے۔ انگریزی کی مخالفت شریعت نہیں کرتی، دین ہرگز اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے آشنا نہ کریں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہرگز شریعت یہ نہیں کہتی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اولاد کو انسانیت سکھلاؤ، جب وہ انسان بن جائے، جب وہ مسلمان بن جائے، پھر وہ دنیا کی جس زبان کے اندر، دنیا کے جس فن کے اندر وہ ماہر بننا چاہتا ہے آپ اس کو ماہر بنائیں، لیکن پہلے انسان ہو۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ انگریزی اچھی بولے گا تو کیا ہوگا، وہ کسی فن کے اندر ماہر ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ طارق عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کی ایک بڑی پیاری ایک بات تھی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینے کے اندر 10 سال رہے، مکے کے اندر 13 سال رہے، لیکن آپ نے کہیں تاریخ کے اندر نہیں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی پل تعمیر کروایا ہو، کوئی روڈ بنوایا ہو۔ نبی علیہ السلام نے یعنی انسانیت کے دلوں میں محنت فرمائی، انسان بنائے، اور جب انسان بن جاتا ہے پھر روڈ بھی بن جاتے ہیں، پھر پل بھی بن جاتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو ان روڈوں کی کشادگی کا کیا فائدہ، ان پلوں کی تعمیر کا کیا فائدہ، یعنی ان رفائی کاموں کا کیا فائدہ، کہ جب وہاں کے بسنے والے انسان نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو ان روڈوں کا یا ان بنگلوں کا یا ان کوٹھیوں کا یا ان سہولیات کا کیا فائدہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا سب سے پہلے انسانیت ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں پہنچے، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو مکتب کے اندر بھیجا کہ جا کر یہ قاری صاحب سے پڑھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قاری صاحب کے سامنے بیٹھے تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو الف۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الف کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، کہا الف کا معنی کیا ہے؟ استاد پریشان ہو گیا کہ یہ صحیح شاگرد ملا ہے مجھے، میں کہہ رہا ہوں الف تو کہتا ہے، الف کا معنی کیا ہے؟ استاد نے کہا الف کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، فرمایا کہ جب یہ معنی نہیں ہے پھر آپ پڑھا کیوں رہے ہیں؟ استاد نے کہا آپ بتا دو اس کا معنی کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں گا لیکن یہ جگہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے شروع میں کہا تھا استاد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے شاگرد کے مقابلے میں، تو ظاہر آپ استاد کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، میرا مقام چھوٹا، میں شاگردوں کی لائن میں ہوں، لیکن اب یہاں پر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر میں استاد ہوں گا، تو پھر اپنی استادی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑو، میں آپ کو بتاتا ہوں الف کا معنی کیا ہے۔ تو وہ استاد اٹھ کر شاگردوں کی لائن میں بیٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام استاد کی مسند پہ آئے، لفظ الف سے جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا، وہ استاد حیران تھا کہ اس بچے کے اندر سے کیا چیز بول رہی ہے۔ ظاہر وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو بچپنے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بہتان باندھا، مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو جب گود کے اندر اٹھا کر لے کر گئی تو لوگوں نے کہا یا مریم انا لکی ھذا فاشارت الیہ، بلکہ انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا حرکت کر دی، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ تو نے
بغیر شادی کے بچہ کس طرح پیدا کر دیا. فاشارت الیہ، مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا یہ کس طرح بات ہم اس سے پوچھیں، یہ تو گود کے اندر دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ہمیں آپ کی صفائی اور آپ کی پاک کلامی کی گواہی کیسے دے گا. قال انی عبد اللہ، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے شرغاگی کے عالم میں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے نفس حدیث سے جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا، وہ قاری صاحب وہ استاد محترم حیران تھے کہ اس بچے کے پیٹ سے کیا چیز بول رہی ہے. میرے محترم بزرگوں، یہ اس لیے تھا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا بلا واسطہ شاگرد ہوتا ہے. اللہ بلا واسطہ اپنے نبی کے استاد ہوتے ہیں. دنیا میں آ کر نبی کسی سے سیکھتا نہیں ہے. تو بہرحال انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے دو سلسلے یعنی ہمیشہ سے رکھے ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ. کتاب اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قانون کہ بھئی ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور رجال اللہ سے مراد اللہ کے اس نازل کردہ قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ساتھ جو بندے بھیجے ہیں وہ رجال اللہ ہیں. اور وہ انبیاء کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اولیاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہو. ظاہر بات ہے انبیاء کا سلسلہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے یعنی آنے کی کوئی صورت نہیں ہے. نہ وہ ذلی ہے، نہ وہ بروجی ہے، نہ وہ اس طرح ہوگا کہ نئی شریعت لے کر آئے گا، نہ اس طرح ہوگا کہ اسی شریعت کے مطابق وہ آگے انسانیت کی رہنمائی کرے گا. نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جن جھوٹوں نبی نبوت کے دعوے کیے ہیں وہ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مستقل نبی ہوں، مجھے مستقل شریعت ملی ہے، مجھے مستقل کتاب ملی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اسی شریعت کو آگے اللہ رب العزت نے چلانے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسی قرآن کے مطابق. بلکہ ان کا تو کلمہ بھی الگ نہیں ہے. قادیانی کلمہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں ایک طرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہاں نفس محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ باللہ، مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا. لیکن یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت، جو دین، جو ہدایت عطا کی ہے، یہ ہدایت قیامت تک رہے گی. یہی دین اسلام، یہی شریعت محمدیہ، یہی ہدایت ربانی قیامت تک کے لیے ہے. اب نبی علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ میرے محترم بزرگوں، پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جب اللہ کے ایک نبی تشریف لاتے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے، انسانیت میں گمراہی پھیلتی، اللہ پاک نیا نبی بھیج دیتے. لیکن کیونکہ آج کی ذات اقدس کے اوپر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور دوسری طرف یہی ہدایت قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ نے اس کو چلانے کے لیے یعنی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے اللہ نے وارث دنیا کے اندر پیدا کیے. العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت کے اندر وَلَمْ يُوَرِّثُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنی وراثت میں درہم اور دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم، انبیاء کی وراثت علم دین ہے، انبیاء کی وراثت علم دین ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے یعنی انبیاء تو نہیں آئیں گے، نبی تو نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام کی وراثت علماء سنبھالیں گے اور پھر اس دین کو آگے چلائیں گے. تو یہ دو سلسلے ہیں، ایک رجال اللہ اور دوسرا کتاب اللہ. یہ دو سلسلے ساتھ ساتھ ہوں گے تو پھر سمجھو کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اگر ان دونوں سلسلوں کو چھوڑیں گے پھر بھی گمراہی ہے، اور ایک کو چھوڑیں گے پھر بھی گمراہی ہے. اگر نہ کتاب اللہ کو لیں نہ رجال اللہ کو لیں، ظاہر بات ہے پھر بھی گمراہی ہے.
اور جو آیت میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ یہی کہہ رہے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات لقد ارسلنا رسلنا بالبينات کہ ہم نے رسول بھیجے باتیں معجزات دے کر لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اور ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب اتاری تو یہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں کو چھوڑیں گے تو پھر بھی گمراہی ہے اور ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں پھر بھی گمراہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو آخری آیت کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا وہ گمراہ ہوئے ہیں نہ گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلانا نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے علماء نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے یہودیوں سے مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں ضالین سے مراد نصارہ ہیں یہودیوں پر اللہ کا غضب اترا کہ یہودیوں نے کیا کیا کتاب اللہ کو لے لیا رجال اللہ کو چھوڑ دیا کتاب اللہ کو لے لیا رجال اللہ کو چھوڑ دیا ان ظالموں نے ایک دن 44 انبیاء کو شہید کیا یہودیوں 44 انبیاء کو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک 44 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ایک دن میں اور جب ان انبیاء کے اس نہاد یعنی قتل پر کچھ اللہ کے نیک بندے اٹھے انہوں نے احتجاج کیا 200 یا 300 بندہ تھا شام کے وقت ان 300 بندوں کو بھی قتل کر دیا یہ یہودی ایسی قوم ہے تو انہوں نے رجال اللہ کو چھوڑ دیا کتاب اللہ کو لے لیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا اور نصرانیوں نے رجال اللہ کو لے لیا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا رجال اللہ کو لے لیا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا جب دونوں کے ایک ساتھ لیں گے تو پھر اعتدال ہوگا اگر ایک کو لیں گے دوسرے کو چھوڑیں گے تو اعتدال سے ہٹیں گے یہودیوں نے کتاب اللہ کو لیا رجال اللہ کو چھوڑا تو صراط مستقیم سے بھٹک گئے عیسائیوں نے رجال اللہ کو لے لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور رجال اللہ کو کتاب اللہ کے بغیر جب انسان لے گا یا ان کو پہچانے گا تو گمراہ ہوگا عیسائی گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا اسی میرے محترم بزرگوں دونوں سلسلوں کو لینا ہے لیکن رجال اللہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں پہچاننا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے میں اس کی صحبت کے اندر رہوں میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں اور میں اس کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھوں لیکن اس سے پہلے کتاب اللہ کی روشنی میں اس اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے اس اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے کسی کے کہنے پر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو آج یہی ہو رہا ہے کہ بھائی میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا انہوں نے مجھے دم کیا ہے مجھے آرام ملا ہے اب لائن لگ گئی ہے اس پیر صاحب کی طرف لائن لگ گئی ہے ایک کے پیچھے دوسرا جا رہا ہے اب آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ جو پیر صاحب ہے جس کو ہم پیر سمجھ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں یا جس کے پاس ہم اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اس کی اپنی شخصیت کا حال کیا ہے چاہے وہ سنت کا پابند نہ ہو چاہے وہ نماز کا پابند نہ ہو اور ایسی اکثر آج کل جو ہمیں پیر ملتے ہیں بالکل یعنی ہر اعتبار سے کورے ہیں لیکن ہم اصلاح کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں ہمارے اپنے ساتھ اس طرح کے واقعات اپنے گاؤں کے اندر اس طرح کے لوگوں نے اپنا مصلح اور اپنا مرشد بنایا ہوا ہے لیکن ان کی یعنی جب شخصی حالت کو بندہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قسم انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں نہیں میرے محترم بزرگوں اللہ نے قرآن کے اندر جو نیک لوگوں کی اولیاء اللہ کی اللہ نے جو صفات ذکر کی ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے جو دوست ہیں سن لو الا ان اولیاء اللہ سنو کہ جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قیامت کے دن نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوں گے وہ کون لوگ ہیں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون
پرہیزگاری والی ہے، تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور چند دن پہلے پرسوں غالباً یا اگلے دن راولپنڈی کے اندر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب فوت ہوئے ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے کراچی کے اندر مفتی نعیم صاحب فوت ہوئے ہیں۔ اور اللہ پاک علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس سال کے اندر یقین کیجئے کوئی مہینہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر رہا کہ جس میں کوئی نہ کوئی عالم اس دنیا کے اندر سے رخصت نہ ہو رہا۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مشکات شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں اللہ پاک دین کو اٹھا لیں گے، علم دین کو اٹھا لیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سینوں کے اندر سے دین نکل جائے گا، دین کا لوگوں کے سینوں سے اللہ اچک لیں گے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علماء ہوں گے اور صحیح معنوں میں جو نبی کے وارث ہوں گے، اللہ پاک ان کو اٹھا لیں گے، اور پیچھے جو کچرا بچے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ ان کو عالم سمجھ کر ان کے پاس جائیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، اور فرمایا کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جس طرح جس کا مزاج ہے مسئلہ عمل کرنے کے لیے، جس کا جس طرح مزاج ہوگا اس کے مطابق وہ فتویٰ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور علماء کو اللہ پاک اس طرح اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ایسے نیک لوگوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر عطا دیر زندہ سلامت فرمائے۔ حضرت کے جنازے کے اندر ہم گئے، اللہ کی قسم جس طرف یعنی انسان کی نگاہ اٹھتی ہے انسانوں کے ساری سر نظر آ رہے ہیں، لاکھوں میں کہیں تو تب بھی کم ہے، یعنی اتنی تعداد کے اندر۔ اور اس وقت جو اس وبا کی وجہ سے حالات بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کوئی کسی کے جنازے میں نہیں جا رہا، لیکن وہ جنازے پر جو لوگ آئے ہیں تو ویسے تو ہماری عادت یہی ہے کہ ہم جب کسی کے جنازے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں، جب اعلان سنتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا ہے تو سب سے پہلے ہمارا سوال گھر والوں سے یا دوستوں سے یا بھائیوں سے یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ فوت ہوا ہے تو اس کے بھائی یا اس کے بیٹے ہمارے والد صاحب کی فوتگی پہ آئے تھے۔ اگر ہمیں جواب نفی کے اندر ملے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاتا۔ اگر ہمیں جواب دیا جائے کہ ہمارے والد صاحب کے انتقال پر یہ نہیں آئے تھے تو ہم نہیں آتے، نہیں جائیں گے۔ آج جواب ملے کہ ہاں وہی آیا تھا یا اس کے بھائی آئے تھے تو ہم اس کے جنازے کے لیے جائیں گے، یعنی یہ بھی ہم نے مکافات عمل کے طور پر یہ چیز کی ہوئی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک جو فرمایا کہ اتباع الجنائز، اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اس کے نماز جنازہ پڑھنا، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہماری جنازے کے اندر آیا یا نہیں آیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں جائیں۔ لیکن آج جو ہم جا رہے ہیں تو آپ پھر خود بتائیں اس میں ہمیں کون سا ثواب ملے گا؟ جب اس طرح یعنی اس نیت سے جائیں گے کہ وہ آیا ہے تو ہم جا رہے ہیں، وہ نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جاتے، پھر یہ اللہ کی رضا تو نہیں ہوئی نا، یہ تو پھر بدلہ چکانا ہوا ہے۔ وہ آیا تھا تو میں بھی آ گیا ہوں، وہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت کے جنازے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، ظاہر بات ہے ہم ان کے بیٹوں کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، تو وہاں جو جنازے کے لیے دنیا آئی ہے صرف اس نیت سے یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اور میرے محترم بزرگوں بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی مغفرت اس میت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے ہی جنازے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی جنازے ہوتے ہیں کہ بغیر کسی یعنی بدلے کے لوگ ان کے جنازے کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کے اندر وہ حضرت کے مرید تھے اور حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو زندہ رکھے۔ ہماری جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس لیے ایسے لوگوں کا جب سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا تو پھر تو ہم یتیم ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ برحال میرے محترم بزرگوں، اللہ نے جو نیک لوگوں کی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے بھی ہیں اور ان کی زندگی تقوی والی زندگی ہے، ان کی زندگی اتباع سنت کے اندر گزر رہی ہے۔ حضرت کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کی اشاعت کے اندر اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے اندر حضرت نے ساری زندگی گزاری ہے۔ ایک دن ہم ملاقات کے لیے گئے، حضرت کمرے کے اندر آرام کر رہے تھے، جو حضرت کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، لیکن جو مولوی صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے تو وہ حضرت کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے، ان کو انہوں نے منع نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں، ہم نے جب جا کر دیکھا تو حضرت بالکل یعنی سنت کے مطابق ایک ہاتھ جو دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ہے اور بایاں ہاتھ اس طرح
نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے سونے کے اندر وہ یہی ہے کہ دائیں کروٹ پر اللہ کے نبی آرام فرمایا کرتے تھے اور اپنا یہ ہاتھ مبارک اپنے رخسار کے نیچے، دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور اپنا بایاں ہاتھ اس طرح اپنی ٹانگ کے اوپر، نبی علیہ السلام اس طرح آرام فرماتے تھے۔ تو میں نے جب حضرت کو سویا ہوا دیکھا، میرے محترم بزرگوں، اسی وقت ہم نے کہا کہ واقعتاً یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ تو یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ کسی بھی انسان کی ولایت اگر آپ نے دیکھنی ہے، اگر اس کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے لیکن وہ کوئی کرامت آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے، کرامت کوئی ظاہر نہیں ہو رہی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن آپ کو ہزار کرامتیں دکھا رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کے نبی کی اتباع میں زندگی نہیں گزارتا اس کی کرامتوں سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ الاستقامہ فوق الف کرامہ، الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ استقامت اختیار کرنا، دین پر صحیح معنوں میں چلنا ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ کہ ایک بندہ ہزار کرامتیں دکھاتا ہے لیکن اس کی زندگی دین پر نہیں ہے، وہ یعنی فرمایا کہ وہ کسی قابل نہیں ہے کہ اس سے اصلاح کی جائے۔ لیکن ایک بندہ استقامت پر، دین پر چل رہا ہے اور کسی کو کرامت نہیں دکھا سکتا، وہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ کے نبی کا عاشق ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ نے اپنے نیک لوگوں کی صفات ذکر کی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو رجال اللہ ہیں ان کو کتاب اللہ کی روشنی میں پہچاننا ہے، رجال اللہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں پہچاننا ہے کہ قرآن کے اندر کن لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، کن لوگوں کو اللہ پاک نے یعنی اس قابل بنایا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد ہم کامیاب ہوں گے، اور کن لوگوں کے پاس جانے سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، جو ہماری یوں کہیں کہ آخرت کے دشمن ہے۔ ہاں ان لوگوں کی صحبت کے اندر رہیں کہ جن کے ساتھ چلنے سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سچے لوگوں کے ساتھ محبت کی اور ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا